اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی 5 منٹ، کبھی 8 منٹ، کبھی 10 منٹ کی کلپ ہو جاتی ہے، اور میں سب سے پہلے جو چیک کرتا ہوں وہ کمنٹس کا سیکشن چیک کرتا ہوں کہ کسی نے کوئی کمنٹس دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں۔ میں تعداد پہ نہیں جاتا ہوں کہ اس میں ویوز بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کمنٹس تو دیں کم از کم، کہ اگر کوئی پوائنٹ قرآن مجید سے یا کوئی حالات حاضرہ پہ کہا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جو سائنس سے متعلق ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو مجھے میں نے یہ ایک حدیث مبارکہ سنی ہے اور متعدد لوگوں سے کہ اگر تمہیں کوئی ایک لفظ بھی سکھائے تو وہ تمہارا استاد ہے۔ تو میں اگر 10 باتیں کسی سے سیکھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھا دوں، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم بڑھانے سے بڑھتا ہے۔ میں نے یہ سنا تھا۔ تو کمنٹ سیکشن میں تو خیر کسی کے کوئی کمنٹس آتے ہی نہیں ہیں، تو دل ویسے ہی مرجھا جاتا ہے، بالکل ہی مطلب لطف نہیں آتا ہے۔ کمنٹس سیکشن یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز صحیح کہی تھی یا آپ نے یہ چیز آپ نے غلط کہی ہے۔ میں عنوانات سوچتا رہتا ہوں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر قرآن مجید سے واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کروں گا تو آج کل سچی بات یہ ہے کہ کون سنتا ہے اس نفسا نفسی کے دور میں، کہ جب ہم اس بیماری کرونا کو 1 سال ہو گیا، یہی ایک رہ گیا ہے ہمارے پاس ٹاپک، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ کس کے گھر جائیں، کون ہمارے یہاں آئے، کوئی بھی نہیں، نہ ہم جائیں گے۔ پتہ نہیں، اگر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے مہمانوں کو کہ باورچی خانے میں ان سے متعلق کیا گفتگو ہو رہی ہے تو وہ الٹے قدموں واپس گھروں کو چلے جائیں۔ تو ہم کسی کے یہاں جانے سے ڈریں گے کہ وہ کیا محسوس کریں گے کہ بھائی یہ کہیں ان کو کرونا تو نہیں ہے، یا اگر ہوا تھا تو یہ ہمارے گھر آ گئے۔ کوئی ہمارے گھر آئے گا تو ہم پریشان ہوں گے کہ بھائی کم از کم خدا نہ خواستہ وائرس تو نہیں لے کے آ گئے۔ تو ملنا ملانا تو خیر ختم ہو گیا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کوچ پہ نکل جائیے یا آپ مجمع میں چلے جائیے تو آپ اپنا رسک لے کے جا سکتے ہیں۔ ویسے عقل یہ کہتی ہے کہ اس وقت اس قدر تعداد بڑھ چکی ہے، 3 ہزار سے اوپر تعداد ہو رہی ہے، اور تمام پاکستان کے اسکول بند کر دیے گئے ہیں، 26 نومبر سے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ تمام کھلیں گے جا کے۔ آن لائن کلاسز بھی ہوں گی مگر چھٹیاں بھی ہوں گی۔ یہ سب ملا کے 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ سن 2021 میں یہ پہلے سچویشن دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے اسکول کھولیں یا نہ کھولیں، یہ ہوگا۔ تو لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گئے، اب لوگوں نے ہاتھ ملانا بھی بند کر دیا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانا بھی ختم کر دیا ہے، ایک دوسرے کے آنا جانا بھی ختم کر دیا ہے۔ مہمان نوازی کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کہتے تھے کہ جب تک مولا علی کا قول نہج البلاغہ میں جب تک قوت اور ہمت ہے اس وقت تک چلتے پھرتے رہو، اس وقت تک چلتے پھرتے رہو، یہ میں نے خود پڑھا ہے۔ تو اب یہ آرڈر ہیں کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں گھر میں بیٹھیں۔ یعنی حالانکہ یہ موجودہ لہر جو آئی ہے یہ سابقہ لہر سے بھی کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، اور اس میں بچے جو ہیں وہ سب افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس والے۔ اور علمان الحفیظ، میں تو یہ سن کے اپنے جاننے والوں میں پریشان ہو گیا ہوں کہ بیک وقت لوگوں کو کرونا بھی ہو رہا ہے اور ڈینگی بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو کرونا بھی ہو رہا ہے اور ان کو ٹائیفائڈ بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کس کا علاج آدمی کرے گا؟ اتنی مطلب یہ ہے کہ صحت ختم ہو رہی ہے لوگوں کی، ذہن ختم ہو گیا ہے لوگوں کا، ملنا ملانا ختم ہو گیا ایک دوسرے کا، جو زندگی میں ایک رونق ہوتی تھی
اور ایک بہار نظر آتی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی، یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ لوگ واقعی یہ کلپ وغیرہ تو اطمینان سے دیکھنے والی چیز ہے کہ اطمینان سے دیکھیں اور سنیں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اب ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا لگا لیتے ہیں جس میں تھوڑا سا میوزک ہو، تھوڑا سا ناچ گانا ہو، تھوڑا سا اس میں کسی کی پیروڈی ہو رہی ہو، یا کوئی تھوڑا مطلب 4 منٹ 5 منٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اپنے کو فریش کرنے کے لیے، مگر لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی گفتگو یہ کوئی پسند اس دور میں نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس چیز کا کہ جب میں صبح سب کا جو میرے خاص واٹس ایپ میں لوگ ہیں، وہ کبھی میں پہل کر دیتا ہوں، کبھی وہ پہل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سلام مجھے بھیجتے ہیں تو میں باقاعدہ ان کو جواب اس کا دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر میجورٹی جو ہے، ان کا میں رپلائی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، بس یہ انگوٹھے کا نشان دے دیتے ہیں، یہ انگوٹھا۔ تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ سلام کرنا فرض ہے اور جواب سلام واجب ہے۔ واجب یعنی فرض کی جگہ پہ آپ واجب کی ادائیگی کے لیے انگوٹھا لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یعنی یہ کیا بات ہے؟ پہلے زمانے میں لوگوں کو کہتے تھے انگوٹھا دکھا دیا گیا یوں، تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جو پرانے زمانے میں معیوب چیزیں تھیں، آج اس کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کے داغ لگ جائے تو بڑی معیوب چیز ہوتی تھی کہ داغ لگ گیا، آج کہتے ہیں کہ داغ لگاؤ زیادہ سے زیادہ، فلاں پاؤڈر تو ہے نا، فلاں صابن بھی ہے، فلاں پاؤڈر بھی ہے، وہ دھل جائے گا، لگاؤ، جتنا گندا کر سکتے ہو کپڑا کرو، وہ تو صاف ہو ہی جائے گا۔ اشتہارات بھرے پڑے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ جو پہلے زمانے میں جو چیز بڑی معیوب تھی، آج بڑی فخریہ انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سلام کے لیے میں نے اسپیشل اس کو کلپ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے جب کوئی آپ کو سلام بھیجے اور تحریری طور پہ، تو آپ بھی 1-2 جملے لکھ دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کر کے بھیج دیجئے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کہ آپ کسی کو انگوٹھا دکھائیں۔ انگوٹھا دکھانا بڑا معیوب ہے، اس کو معیوب چیز سمجھا جاتا تھا، جس کو ہم بڑا فخریہ سلام کی جگہ پہ بھیجتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔